بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین کرام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں اور قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، آج کے ماہانہ پروگرام کا عنوان لیا گیا ہے جاگو اور جگاؤ۔ سن 1433 ہجری کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم ہے اور نئے سال میں ہم لوگوں نے قدم رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہر آنے والا وقت، دن، سال، مہینہ سارے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، امن و شانتی کا ذریعہ بنائے اور نیکیوں پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے یا کوئی نئی چیز آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، پرانی ہی چیز ہے، بس جاگنے اور جگانے کے لیے یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں،
ہر وہ مسلمان جو دین سے محبت کرتا ہے، جو دیندار ہے، یا جس کے دل میں دینی امنگ، دینی طرف پایا جاتا ہے، آج وہ حالات کو اور انسانوں کے گزرانے زندگی کے طریقہ کار کو دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان سجدہ نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اور اسی ذمہ داری کا احساس کرنے کے لیے آج کے اس ماہانہ پروگرام کے لیے میں نے یہ منتخب کیا ہے، یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، دنیا ہے غنی، خاک ہے دنیا کا زر و مال۔ دنیا ہے غنی، خاک ہے دنیا کا زر و مال، تدلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال۔ ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال، ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال، وہ بھی کوئی سر ہے، وہ بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال۔ بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، جو پھول کے طالب ہیں، جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں۔ آرام کی خواہش نہ کرو، جاگو اور جگاؤ۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے۔ غدار دنیا کی لگاوٹ سے خبردار، غدار دنیا کی لگاوٹ سے خبردار، آگاہ ہو ہوشیار ہو ہوشیار۔ جھوٹی یہ امیدیں ہیں، پریشان ہیں یہ افکار، اس نشہ میں بدمست ہیں دنیا کے طلبگار۔ یہ شاخ ہے وہ جو نہ پھولی نہ پھلی ہے، یہ شاخ ہے وہ جو نہ پھولی نہ پھلی ہے، دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں ہر حق پر جاگنے کے لیے اور ہر حق کے جگانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین سے اگر ادنا اور معمولی تعلق کسی زندہ دل مسلمان کا ہے تو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر انسانوں کے حالات چاہے وہ غیر مسلم ہوں اور چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کے حالات دیکھنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ کے سامنے ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ جب آج عصر حاضر میں انسانیت کی یہ حالت ہے جو کسی درندگی اور حیوانیت سے کم نہیں، تو ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ چنانچہ آج جس طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں مختلف شکل و صورت میں شرک و بدعت کے بازار گرم ہیں۔ نبیوں اور اولیاء کرام کے حقوق میں غلو کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہیں قبروں کو گچ کر کے قبروں کی عبادت یا قبروں میں مدفون دفن کیے ہوئے شخص کی
عبادت کرنے کو پر ابھارا جا رہا ہے۔ بدعات، خرافات، عقائد میں بدعات، اعمال میں بدعات، سلوکیات میں بدعتیں اس طرح رواج پا رہی ہیں اور اس طرح لوگ رواج دے رہے ہیں کہ اکثر کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت سنت بن گئی ہے۔ قبروں کی غیر شرعی زیارت کی جاتی ہے اور اس پر عرس اور معلوم نہیں کیا کیا غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ جادو، کہانت، تعویذ، گھنٹوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کی کمائیوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ عادات، اطوار، لباس اور عبادتوں میں کفار کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے۔ تبرج اور بے پردگی، مرد و زن، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، فلموں اور ڈراموں کے ذریعہ آوارگی پھیلائی جا رہی ہے اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل توحید کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کی ہاں ملا رہے ہیں۔ انارکی، بے حیائی، بے شرمی کی بازار گرم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ کھانے پینے کے سامان، لباس، لین دین، تجارت میں دھوکہ دھڑی اور خیانت بام عروج کو پہنچ رہا ہے۔ آج مارکیٹ میں کے اندر جائیے، آپ اوریجنل چیز چاہتے ہیں لیکن اوریجنل چیزیں کم اور ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہیں۔ تجارتی صرف دنیا کو مطمئن نگاہ بنا کر کے جھوٹ بھی بول رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے اور ڈپلیکیٹ سامان بھی اثر کر کے دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان بچیوں کو اور بالغ بچوں ہی کو نہیں بلکہ کم سن چھوٹے عمر کے مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام سارے تدابیر اور ساری چیزیں ایجاد کر چکے ہیں اور خاص طور پر یہود و نصارہ اس میں پیش ہیں، تاکہ یہود و نصارہ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے، جب تک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہود و نصارہ کو، صلیبیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک مسلمان قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا سمجھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، ان کو تیگ و تفن کے ذریعہ یا اپنی طاقت کے ذریعہ ان کو ہم زیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے صلیبیوں نے اس بات کو اپنے اپنے پروگراموں میں کہا، کتابوں میں ایک چیز موجود ہے، یاد رکھو اے یہود و نصارہ، یاد کر لو، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے، جب تک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جب تک مسلمان قرآن کو سمجھ کر قرآن پہ عمل کرتا ہے، ان پر تم کبھی جیت حاصل نہیں کر سکتے ہو، ان کو تم پیچھے نہیں کر سکتے ہو، ان کو تم نیست و نابود نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، وہ اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تب انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے، قرآنی پیغام سے دور کرنے کے لیے بہت سارے تدابیر سوچے کہ مسلمانوں کا ذہن ہی، ان کے بچوں اور بچیوں کا مزاج ہی قرآن سے دور کر دو۔ چنانچہ دیکھیے کوئی بھی چیز بچوں کے کھیلنے کا آپ انٹرنیٹ کھولیے، ڈرامہ بھی ہے، اس میں اچھی بات بھی ہے، لیکن بچوں کو شروع سے عادی بنایا جاتا ہے فلمیں دیکھنے کا مختلف طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، غیر مسلم لابیاں اسلام کو نیست نابود کرنے کے در پہ لگی ہوئی ہیں اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سود، رشوت، قمار بازی اور تجارتی خیانتیں اپنے عروج اور ترقی پر ہیں۔ شراب نوشی اور دیگر
نشے آور چیزیں اب بڑے آسانی سے مل بھی رہی ہیں اور لوگ اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ پر اثر بھی ڈال رہے ہیں. اور اسی طریقے سے صوم و صلاۃ جس کو ہم نماز اور روزہ کہتے ہیں اور دیگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں لاپرواہی کا مشاہدہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں. اور قلب مومن اس چیز کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر کے آپسی نفرتیں اور دشمنیاں پھیلائی جاتی ہیں. اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کا سوچ، اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کی فکر اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھویا جا رہا ہے اور صرف دنیاوی معاملات میں ترقی حاصل کرنے کے لیے انہی لائنوں پہ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں جو ہمیں کھا جانے والی ہیں، جو ہمیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، جو ہمارے مستقبل کو اور ہمارے موجودہ حالات کو بالکل برباد کر دینے والی چیز ہیں. جب ایک سماج میں، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں اس طرح کی بڑی بڑی خرابیاں موجود ہوں اور اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، ہماری اولاد پہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے مسلم سماج پہ آ سکتا ہے، ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ایسے حالات کیا ہم امن چاہتے ہیں؟ کیا ہم سکون چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم شجر اسلام کو سینچنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سسکتی انسانیت کے در کا دروا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، کفر ختم ہو، شرک ختم ہو، آوارگی ختم ہو اور دوسری جو دینی اور سماجی اور اخلاقی خرابیاں ہیں وہ ختم ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں احساس ہے تو ہمیں کچھ قدم اٹھانا پڑے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں اور صرف رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کہ سماج میں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. رونے کی عادت چھوڑنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا للہ فی اللہ. ایسی صورت میں میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں جاگنا پڑے گا اور اس کے بعد پاؤں کو جگانا پڑے گا. جس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کشتی ہے جو ڈبل منزلہ ہے. اوپر والے پانی وغیرہ لینے کے لیے نیچے آتے ہیں، نیچے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اوپر والوں کے آنے جانے سے. نیچے والوں میں سے، نیچے موجود مسافرین میں سے اگر کوئی اٹھے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور اس کے اس غلط ارادے سے کوئی نہ پھیرے تو کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سب ڈوب جائیں گے نا، سب نیست نابود ہو جائیں گے نا، برباد ہو جائیں گے نا. ایسے ہی اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ جہاں بھی ہو، سارے مسلمان مردوں تک اور ساری مسلمان عورتوں تک، سارے مسلم نوجوانوں تک اور سارے مسلمان نوجوان بچیوں تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دینی حمیت ہے، دین کا طرف ہے، دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کی تعلیم سے محبت ہے، تو آپ کو اپنے دل میں ان خرابیوں کا احساس پیدا کرنے کے بعد ان خرابیوں سے بچانے کا علاج پیدا کرنا پڑے گا. اس کینسر شدہ سماج کے لیے آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر بن کر کے سماج کے سامنے آنا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا ہے میرے بھائیو ساتھیو کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جب تک یہ فریضہ ہمارے اندر جنم نہیں لے گا اور ہمارے اندر اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا، نہ ہم خود صحیح سالم رہ سکتے ہیں، نہ ہماری اولاد صحیح سالم رہ سکتی ہے، اور نہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہ سماج صالح اور درست نہیں ہو سکتا. اسی کو کہا جاتا ہے بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا.
اور آج کا موضوع یہی ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہم آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتے تو یہ کیا آپ ٹیس محسوس کر رہے ہیں کہ غیروں کو تو چھوڑیے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے ماننے والوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی نہیں، کتنی بڑی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں کہ اگر ان خرابیوں پر اگر ہم نے روک نہیں لگایا تو آنے والی نسل اور تباہ ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ 10% محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں ہارون بھائی، 10% محسوس کر رہے ہیں کہ خرابیوں کے عام ہونے کی؟ تھوڑا کم کر لیں، کوششیں تو 100% ہے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے دین پسند حضرات، آپ جیسے دین کے سمجھنے والے لوگ، آپ جیسے دینی حمیت اور جذبات رکھنے والے لوگ جب تک سماج اور معاشرے میں موجود ہیں اس وقت تک انشاءاللہ العزیز سماج کے اندر سدھار آئے گی اور آ رہی ہے۔ دشمنان اسلام لاکھ اسلام کے تعلیمات کو برباد کرنا چاہیں، لیکن آپ جیسے نیک دل، آپ جیسے نئے حوصلے والے لوگ موجود ہیں تو الحمدللہ بھلائی کا حکم دینے کا کام ہوتا رہے گا اور برائی سے روکنے کا کام ہوتا رہے گا۔ بس تھوڑے سے اپنے آپ کو اور زیادہ چست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سنا جائے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، کیا اللہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اختصار کے ساتھ بتائیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں اس بہترین عمل کو بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا اور اس کا اجر عظیم بتایا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سادہ سا ترجمہ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ یا کچھ لوگ ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، جو نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے یہی لوگ۔ کون لوگ؟ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جو معروف کا حکم دیتے ہیں، جو بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے گا حاضرین کرام، معروف کسے کہتے ہیں جس کو اردو میں ترجمہ بھلائی کہا جاتا ہے؟ منکر کسے کہتے ہیں جس کا ترجمہ سادہ سا اردو زبان میں برائی کہا جاتا ہے؟ معروف کہا جاتا ہے، بھلائی کہا جاتا ہے ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ بھلائی کسے کہتے ہیں؟ بھلائی اور برائی سمجھنے کے لیے ایک کسوٹی بھی ہے۔ بھلائی یعنی معروف، جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ابھارا ہے، اور جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ منکر اور برائی کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت اور برائی کی۔ یہ ہے بھلائی اور یہ ہے برائی۔ ورنہ ایک چور کی نگاہ میں چوری ہی بھلائی لگتا ہے بات کی نہیں؟ تو یہ جانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور جو ایسا کرے وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ آل عمران کی 110 نمبر آیت کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو ذرا غور کیجئے گا،
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری صفائی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بہت اونچی خوشخبری سنا رہا ہے، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ بہترین کہا اللہ تعالیٰ، کس بات پر کہا؟ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اے میرے مسلمان ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی ذمہ داری بیان فرماتے ہوئے کہا ہے تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، بھلے لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ امت، برے لوگوں کو سدھارنے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو لوگوں تک پہلا پہنچائیں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو روکیں۔ کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے اندر 3 ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خیر ہونے کی دلیل اور نشانی ہے، جو بہتر ہونے کی پہچان ہے، جو بہتر ہونے کا ایک ترازو اور کسوٹی ہے۔ پہلی بات، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اے اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والی عورتوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے تمہاری تعریف کی، تمہیں خیر کہا۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ برائیوں سے روکتے ہو۔ گویا بھلائی کو اللہ پر ایمان، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ نیک خوبیاں ہیں جس کے اندر یہ چیز پائی جائے اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا کہا ہے، خیر امت کہا ہے۔ تو اس سے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بڑی ذمہ داری محمد علی صاحب کی نہیں۔ اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 114 کے اندر منافقوں کے بارے میں، منافق لوگ اکٹھا ہو کر کے چپکے چپکے سرگوشی کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم کانا پھوسی کر رہے ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز کیا ہے تو سنو، اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اکثر پوشیدہ اور چھپی ہوئی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں۔ یہ منافق لوگ جو چھپ چھپ کے سرگوشی کانا پھوسی کرتے چپکے چپکے، ان میں کوئی اچھائی کوئی خیر نہیں۔ ہاں اچھائی کب ہوتی؟ ہاں بھلائی اس وقت اس کے مشورے میں ہے جو خیر کا یا نیک بات کا یا بات کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرے، جو لوگوں میں فتنہ مچانے کے بجائے کیا کرے؟ صلح کرے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کہا یہ جو تم چپکے چپکے سرگوشیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ اچھی بھلائی کا حکم دینا، صدقہ کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، 165، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 101 سے لے کر کے 112، سورہ ہود کی آیت نمبر 116، سورہ حجر کی آیت نمبر 43 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 دیکھ سکتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں کیا فرمان صادر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا
یہ صدقہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو سارا اجر و ثواب لے کے چلے گئے، جو ہمارے سماج میں ہم میں مالدار لوگ ہیں، دھنی لوگ ہیں، وہ تو سارے خیر، ساری نیکیاں، سارے اجر و ثواب لوٹ لے گئے۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہے، ان کے پاس جو زائد مال اور دھن ہے اس میں سے وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں۔ ہم مسکین اور غریب ہیں، نماز میں تو برابر ہو رہے ہیں، روزے میں تو ہم برابر ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس صدقہ کے لیے کوئی چیز نہیں؟ کیا تمہارے پاس صدقہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ یہاں ایک چیز تھوڑا سا رک کر کے دیکھیں میرے بھائی، اسی لیے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب ملا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا، اور اس کی پکی دلیل یہی حدیث ہے، اگر یہ جذبہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا، عبادت میں ایک دوسرے سے آگے جانے کا اگر یہ جذبہ نہ پیدا ہوتا تو یہ مسکین قسم کے صحابہ کرام آگے اللہ کے رسول سے کوئی حل نہ تلاش کرتے کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ، درہم و دینار، ریال و ڈالر لوگ سارے اجر و ثواب لے کے چلے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، لیکن صدقہ تو خیرات کے ذریعے نیکیاں اکٹھا کریں۔ آج اکثروں کے ہاں یہ بات ہے نہیں۔ دنیا میں معظم بھائی نے ایک دکان کھولا ہے میٹیریل کا، ہے نا، تو پیرو بھائی دوسری دکان کھولنے کے چکر میں لگے ہوئے، دنیا میں آگے بڑھے، کوئی بات نہیں، خیر کی نیت سے دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے جائز طریقے سے آگے بڑھنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نیک کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ سنو، ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ایک بار کہا صدقہ ہو گیا، صدقے کا ثواب ملا، ایک بار اللہ اکبر کہا صدقے کا ثواب ملا، ایک بار الحمدللہ کہا، ہر بار سبحان الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ اور سنو، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنکَرِ صدقہ، اسے مسلم کی روایت ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور یہ میرے خیال میں سب سے بہترین صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے، جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا۔ اور تھوڑی سی مثال کے ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے احسا اسلامک سینٹر کا یہ سینٹر قائم کیا ہوگا اور اس کے خیرات سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ان کی نیتوں میں اخلاص نہ ہو، اخلاص الحمدللہ انشاءاللہ، تو ہم سب ان کے لیے صدقے جاریہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ خیر کی بات جو احسا اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے یا احسا اسلامک سینٹر میں چھپی ہوئی کتابوں سے جو ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہے، صدقے جاریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھے نیکی کے ساتھ اور کسی کو بھلائی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں اثر ڈال دی، وہ قبول بھی کر لیا آپ کی بات، آپ کہیں بھی رہیں، آپ کا اکاؤنٹ رب ذوالجلال کے ہاں۔ تو کیا ارادہ ہے آپ سب کا؟ ہمارا کیا ارادہ ہے؟ اس خوشخبری کو سننے کے بعد ہم مسکین ہیں، ہم غریب ہیں، ہم نادار ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ یتیموں کو پال سکیں، بیواؤں کا سہارا بن سکیں، کسی غریب کے درد کا درما بن سکیں،
لیکن ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سبحان اللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بار بار کہہ سکتے ہیں. بھلائی کا حکم دینے کے لیے میدان کشادہ ہے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے میدان بالکل کشادہ ہے. بس ہمارے اندر ہتھیار ہونا چاہیے، ہمارے اندر نیک جذبات ہونے چاہیے، اور ہمارے اندر قوم و ملت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونا چاہیے. میرے بھائی ساتھیو، جب تک ہمارے اندر انسانیت کی ہمدردی نہیں آئے گی، قوم و ملت کی ہمدردی نہیں آئے گی، اس جذبے سے ہم سرشار نہیں ہو سکتے، نہ ہم جاگ سکتے ہیں اور نہ ہم جگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان یہ رازدار رسول ہیں، کہتے ہیں، اور یہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے گا غور سے میرے بھائی، اور جب تھک کے جائیے گا تو کہیے تو رحمت بند کرو، اگر آواز سے ڈسٹرب ہوں گے تو بھی بتا دیجیے گا، موزم بھائی کو ڈسٹرب ہوگا. والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول کا ایک ایک فرمان سنو میرے بھائیو، گرہ لگا لو. قسم کھا رہے ہیں سرتاج مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کس بات پر کھائی جاتی ہے، اور جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے بلا شبہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات ہوتی ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، تم برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، او لَيُسَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم نے بھلائی کے حکم دینے کا کام بند کر دیا، برائی سے روکنے کا کام بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حد آسمانی اور زمینی عذاب سے محفوظ رکھے گا. فتدعون، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جس سے خیر پھیلتا، جس سے اللہ کی عبادت اور فرمان برداری کرنے والوں کی تعداد بڑھتی، جس سے اللہ کے نافرمانوں کی تعداد گھٹتی، وہ تم نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. حاضرین کرام، 21ویں حدیث سنیں. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، ذرا سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بات تو پرانی ہے لیکن یاد دہانی کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعصیہ یقدرون علی ان یغیروا علیہ فلا یغیروا الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا. صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سکھا. ذرا حدیث سنیے گا، ذرا حدیث سنیے گا اور احساس کیجئے گا کہ کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے میں کوتاہی ہے کہ نہیں. کہنے والا بھی سوچے، سننے والا بھی سوچے. اور یہ پیغام صرف آسا اسلامی سینٹر کے اس ماہانہ پروگرام میں موجود لوگوں تک میں نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، سارے ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو جنت الفردوس چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ رب کے عبادت گزار زیادہ ہو جائے، رب کے نافرمان ختم ہو جائے. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی، ذرا غور سے سنیے گا، جب بھی کوئی آدمی کسی ایسی قوم یا ایسے لوگوں کے اندر ہے، ساتھ میں ہے،
جہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور وہ آدمی اس برائی کے مٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ برائی نہیں مٹاتا، اس کے باوجود برائی مٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ برائی نہیں مٹاتا، تو اللہ تعالی اس کے مرنے سے پہلے اسے عذاب سے دوچار کر دے گا، مرنے سے پہلے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم کسی مجلس میں گئے، کسی ورکشاپ میں گئے، کہیں چل رہے ہیں، کہیں ہیں، وہاں ہمارے سامنے ہم جانتے کہ معصیت کی جا رہی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، اور ہم اس نافرمانی کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے زبان ہی سے یا اس سے بھی نہیں تو کم سے کم اس نافرمانی کو دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، لیکن احساس میں نہیں ہوتا، تو مرنے سے پہلے عذاب سے دوچار کر دے جائیں گے۔ اور دیکھیے میرے آپ کہیں گے کہ کہاں تک آگے میں وقت بتاؤں گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں کیا اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور ہم بحیثیت ولی، بحیثیت گارجین، کیا ہم اپنے ماتحت لوگوں کے اندر موجود برائیوں کو نہیں ختم کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں ختم کر سکتے ہیں، مختلف انداز اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے کلمہ گو مسلمان ملیں گے جن کے ہاں دھڑلے کے ساتھ برائیاں کی جا رہی، احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی روکے بھی تو اس کو گلی نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں جب کسی زمین پر غلط کاریاں، نافرمانیاں کی جائیں اور وہاں پر موجود آدمی کہیں کسی مجلس میں، کسی کمیٹی میں، کسی زمین پر کہیں پر برائیاں کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر موجود آدمی ان برائیوں سے روکا بھائی یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو جس آدمی نے روکا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس برے مجلس میں حاضر ہی نہیں تھا، بے گناہ، یہ جو گناہ اس مجلس میں ہوئے۔ اور سنیے، لیکن اگر کوئی شخص اس برائی سے راضی ہے جو ہو رہی ہے، وہ اس برائی سے راضی ہے جو برائی ہو رہی ہے سرزمین پر، راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے برائی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ فلاں لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، اور آپ کے دل میں ان تک نماز کی دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ملاقات ہونے پر بھی اس منکر کے مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو گویا ہم لوگ بھی گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک علی الجبروت۔ تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھے، یہ مولانا لوگوں ہی کا کام نہیں ہے، یہ علماء ہی کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی سنٹر کے ذمہ داروں ہی کا کام نہیں ہے، ہر اس آدمی کا کام ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، کیونکہ مسلمان کی نگاہ دنیا پر نہیں آخرت پہ ہوتی۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی آدمی منکر برائی کی چیز کو دیکھے، اور اگر وہ ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے مٹائے۔ ہماری بیوی بے پردہ نکلتی ہے، گھروں میں سارے ڈرامے، سارے فلمی چیزیں اور سارے معصیت اور نافرمانی کے کام کر رہی ہے، کیا ہم ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں، فوراً ہاتھ نہیں، لیکن اخیر میں کیا ہے، ہاتھ اٹھایا ہی جائے گا، کیونکہ بیوی ناراض ہو جائے، یہ گوارا ہے، اسی گھر میں ہم رہیں، ہم بھی عذاب سے دوچار ہو جائے، یہ گوارا۔ تو جو تم میں سے برائی دے کے ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہاتھ سے مٹانے۔ مثال کے طور پر یہ جناب حذیفہ صاحب، یہ ہشام صاحب، کیا اگر ان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور مجھے خبر ہو، مجھے پتا ہو، تو ہم کیا ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے ہیں؟ ہمارے ماتحت جتنے ہیں ان کے اندر موجودہ برائی کو اگر ہاتھ سے مٹانے کی ضرورت پڑی، پہلے ہی نہیں، اگر ہاتھ سے بھی مٹانے کی ضرورت پڑی تو ہماری ذمہ داری کہ ہم ہاتھ سے مارا سمجھایا، سب کچھ بتایا، لوگوں سے
مجھے ایسے نافرمان بچے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھانے کے بعد، بجھانے کے بعد. اور اگر زبان سے ہم نہیں مٹا سکتے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تو کیا برائی سے بھی نہیں مٹا سکتے، زبان سے بھی نہیں مٹا سکتے ہیں ابراہیم بھائی؟ اگر آپ نے کہا مولانا آپ یہ غلط کام کرتے ہیں، زبان سے اچھا نہیں، تنہائی میں لے جا کر کے حالات کو دیکھ کر کے، اب اگر میں آپ کو 2 تماچا مار دیا، آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے خلاف پروپگنڈے کرنے لگا، تو آپ کا کیا بگڑا؟ ہاں معظم بھائی، کیا بگڑا آپ کا؟ آپ کا تو بنا ہی بنا ہے. تو میرے بھائی، اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برائی سمجھیں، کم سے کم دل میں اس معصیت کو معصیت سمجھیں، اور اس برائی کے مٹانے کا پلان بھی بنائیں، تدبیر بھی کریں، سوچیں بھی میرے بھائیوں ساتھ. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کیا درجہ ہے؟ کچھ علماء کرام نے اسے فرض عین کہا، یعنی ہر ایک آدمی پر واجب ہے. کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو رہا. اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا ایک فتویٰ نقل کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر مسلمان پر فرض اور عین ہے، فرض اور واجب ہے. جب برائیاں عام ہو جائیں، جب معصیتیں رواج پا جائیں، جیسے کہ ہمارے حالات کا حال اليوم کہا، جیسے ہمارے حالات، جیسے اس دور میں برائیاں عام ہیں، نافرمانیاں عام ہیں، اور مختلف انداز کی نافرمانیاں عام ہیں، ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے. یہ فرض عین ہو جاتا ہے حالات کے حساب سے اور لوگوں کے رجحانات کے حساب سے. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ بات سننے کے بعد بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کتنا اہم ہے، کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ چیز سمجھنے کے بعد اور جاننے کے بعد اب آئیے دیکھا جائے کہ جو آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، چاہے اسٹیج کے ذریعہ، چاہے کتاب کے ذریعہ، چاہے کسی بھی ذریعہ سے، کسی بھی طریقے سے، جو آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، تاکہ وہ لوگوں کو صالح سماج اور بہترین سوسائٹی دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھا سکے، تاکہ لوگوں کو حیوانیت سے دور کر سکے، تو ایسے آدمی کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، یا وہ کون سا طریقہ اور اسلوب اختیار کرے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگیں، ضروری ہے کہ ہم جاگیں. اور جاگنے کا مطلب عطا الرحمن صاحب کا یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے ہر اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکیں. ہر اچھائی اپنے اندر پیدا کریں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے. ہر عمل کے ثمرآور ہونے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے. دوسری چیز، دعوت و تبلیغ میں یا بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ہمارے لیے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے تبلیغی تھے، جو سب سے بڑے مبلغ تھے، جو رسول تھے، جو نبی تھے، جنہوں نے غیروں کے دلوں پر حکومت بھی کی ہے، اور آج بھی غیر دشمن رسول بھی رسول کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. اخلاص
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی آرزو اور تمنا رکھتا تو اسے نیک صالح کام کرنا چاہیے، اور صالح کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کرنے والے کے اندر اخلاص نہ پایا جائے اور اس کے اندر رسول کی مطابقت اور پیروی نہ پایا جائے۔ میرے بھائیو ساتھ اس کے ساتھ ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے سند یافتہ مولوی بن کے نکلنا، محدث بن کے نکلنا، مورخ بن کے، یہ ضروری ہے، لیکن اسلام میں بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا، یا جس بھلائی کا تم حکم دینا چاہتے ہو، جس برائی سے تم روکنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے بیک گراؤنڈ ہو، علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ علم زینت ہے۔ علم کیا ہے؟ زیبائش ہے، علم لباس ہے، علم ہی کے ذریعے تقویٰ ہے گا۔ تو علم حاصل کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کرنے کے لیے علم ہی پہلا وسیلہ اور ذریعہ۔ ہمارا کوئی دینی کام اس وقت تک صحیح جیسا اللہ چاہتا ہے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر اس عبادت کے بارے میں صحیح علم نہ۔ اور صحیح علم کہاں ملے گا بھائیو؟ ہاں کوئی جواب دے گا؟ کوئی ایک آدمی بولا ہے، اب بولو بیٹا۔ قرآن اور حدیث ہی کے اندر صحیح علم ملے گا۔ آؤ انعام لکھو۔ قرآن اور حدیث صحیح علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ذرا یہ بھی سن لیجیے گا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم دین کا حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ فرض یعنی جتنی چیزوں کا کرنا ہمارے اوپر واجب، فرض، جتنی چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر واجب اور فرض، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض اور واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان مرد۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے نکال کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں دین کے علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مراکز دعویٰ موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، علم حاصل کرنے کا جذبہ اور نیک نیتی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ان سماج کی خرابیوں کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور سماجی خرابیوں کا احساس اگر پیدا بھی ہو تو ان سماجی خرابیوں کو ہم مٹا نہیں سکتے، کر سکتے ہیں بھائی؟ لہذا علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں سے، آپ سعودی عرب کے سرزمین پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں برکت دے اور اس حکومت کو اسلام کے مطابق اپنی حکومت چلانے کی توفیق عطا فرمائے، سارے حسدوں اور شفقتوں سے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ پورے سعودیہ کے گوشے گوشے میں آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، آپ کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے، آپ کو جہنم کی جگہ سے بچانے کے لیے اسلامک سینٹرز موجود ہیں۔ اگرچہ کچھ جاہل قسم کے لوگ یا بدعت والے یا شرک والے یا اپنے ہوا پرست یا دنیا دار حضرات اسلامک سینٹروں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن پہلے آزما کے تو دیکھ، اے اسلامک سینٹروں کی مخالفت کرنے والا، اے اسلامک سینٹروں کے اندر کیڑے نکالنے والا، پیار سے اسلامک سینٹر کے آگوش میں جو آگوش ماں کے آگوش کی طرح تجھے ملے گا،
آکے دیکھ کیا کہا جاتا ہے اسلامی سلطنتوں کے اسٹیج سے، اسلامی سلطنتوں کے درسوں سے، اسلامی سلطنتوں کے کیسٹوں سے، اسلامی سلطنتوں کی سیڈیوں سے، اسلامی سلطنتوں کی کتابوں سے، اسلامی سلطنتوں کے پروگراموں سے صرف قال اللہ و قال رسول کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بے صفات کی کہانیاں نہیں ہوا کرتی۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اسلامک سلطنتوں کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ قال اللہ، ہر بات میں اللہ نے فرمایا ہے، ہر بات میں رسول نے فرمایا، اور اللہ کے فرمان کو، قرآن مجید کو، سنت رسول کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے جس طریقے سے صحابہ نے سمجھایا اور سمجھا۔ تو علم حاصل کرو میرے بھائیو ساتھیو۔ ایسے موقع پر میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنی یہ کمزور آواز علماء کرام تک، ساری دنیا کے علماء کرام تک میں اپنی کمزور آواز نیک نیتی کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے اپنے آپ کو علماء کہنے والے حضرات، آپ پر قوم و ملت نے بہت کچھ خرچ کیا ہے، آپ پر آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کی ماں نے، آپ کے سماج نے بہت کچھ خرچ کیا ہے اور بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ آپ کے اوپر قوم و ملت کا، ماں کا، والدین کا، بڑے بھائیوں کا یہ قرض ہے جس قرض کی ادائیگی کرنا۔ آپ کو اگر مدرسہ قائم کر کے پڑھایا گیا ہے، دین کی تعلیم اگر دی گئی ہے، دین کے تعلیم حاصل کرنے میں اگر تیری مدد کی گئی کسی بھی طریقے سے، تو یہ قرض ہے۔ کس لیے کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ تو مولانا بولا جائے، اس لیے کہ تو خطیب بولا جائے، اس لیے کہ تو مورخ بولا جائے، اس لیے کہ تو مولوی نہیں، تجھے اس امید کے ساتھ تیری خدمت کی گئی کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روک۔ اس لیے علماء کرام سے اور مدارس عربیہ میں پڑھنے والے سارے اسٹوڈنٹ اور سارے طلباء کا یہ میں آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے علم کے طلب کرنے والے لوگوں، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے لیے چوٹیاں دعا کرتی ہیں، جن کے لیے پچھڑیاں دعا کرتی ہیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوا کرتا۔ لہذا نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم کو حاصل کرو، اور سمن کے علم کو حاصل اس لیے نہ کرو کہ دنیا کمائیں گے، اس علم کو اس لیے نہ حاصل کرو کہ دنیا میں اپنی صدمت جمائیں گے۔ علم حاصل کرو علم کو پھیلانے کے لیے، علم کی موتی بکھیرنے کے لیے، سسکتی سماج کو علاج دینے کے لیے، بگڑتی سماج کی سدھار کے لیے، بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے، اس دھرتی سے شرک و بدعت اور دوسری خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لہذا علماء کرام، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں یا نسبت کرتے ہیں طالب علم، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سارے مذہبی اختلافات کو ختم کر کے، اپنی ساری گروپ بندیوں کو ختم کر کے، اپنی ساری دنیا داری کی حبیث اور لعنت کو ختم کر کے قرآن و حدیث پر متفق ہو جائیے، مل جائیے، گلے سے گلے ملا لیجیے، ایک سر میں، ایک آواز میں اٹھ جائیے، جاگ جائیے اور قوم و ملت کو جگا دیجیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر ہم نے امت کے اندر افتراق کا ذریعہ بنا، ہم نے اگر امت کو شرک کی دعوت دی، اگر ہم نے امت کو بدعت کی دعوت دی، اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے امت کی صحیح گائیڈ نہیں کی، تو اللہ کی قسم دنیا معاف کر سکتی ہے، دنیا والا معاف کر سکتا ہے۔ ارحم الراحمین جو ہر چیز کو دیکھ رہا، جو ہر چیز کو سن رہا، جس ہماری نیتوں کے اندر موجود چیزیں بھی اس کے لیے وہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ آواز میں علماء کی پہنچانا چاہتا ہوں، یہ آواز میں طلبہ کی، قرآن اور حدیث پر اتفاق کر کے، اپنے اختلافی مسائل کا حل تلاش کر کے، اٹھو ایک ہو کر کے نیک نیتی کے ساتھ، اور پوری دنیا میں ایسے ہی اسلام کا پرچم لہرا دو، ایسے اسلام کا پرچم لہرا دو علماء کرام، ایک ہاتھ میں قرآن اور قرآنی تعلیم کو لے کر کے، ایک ہاتھ میں حدیث رسول کو لے کر کے، ایسے ہی اسلامی تعلیم کو، اسلام کی دعوت کو چپے چپے اور گوشے گوشے میں پھیلا دو، جیسا کہ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے، موسیٰ بن نصیر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مجاہدین کرام نے اندلس کو فتح کیا تھا، مراکش کو فتح کیا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہی پر تھوڑا رک کر کے علم ہی کے موضوع پر
رک کر کے میں ان لوگوں سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، ادب احترام کی جو آخری کڑی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اسلام سے مشہور کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ آپ کی نیت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آدمی جو چند دواؤں کا نام یاد کرنے کے بعد جا کے کسی کینسر شدہ مریض کا علاج کرے گا، اے میرے ایسے بھائیوں، کیا اس کینسر شدہ مریض کا علاج قاعدے سے کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا آپ دیکھو کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو، ایسا تو نہیں آپ کے بیانات میں، آپ کی کتابوں میں وہ چیز موجود ہے جس کے روکنے کے لیے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے شرک؟ کیا آپ کی کتابوں میں، آپ کے پلانوں میں، آپ کے طریقے دعوت میں، آپ کے طریقے تبلیغ میں آپ دیکھو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیز تو موجود نہیں ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایسے انداز سے قصوں اور کہانیوں کو، میرے بھائیو کیا کرو گے، کہاں کہاں کو بولا جائے؟ آج میں نے اپنا فیس بک کھولا عطا رحمان سعیدی کے نام سے، تو دیکھا کسی بھائی نے بڑا اچھا بھیجا ہے، کسی صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے گود میں بیٹھا ہوں۔ اب بہت نام لے لو تو ابھی سب آپ ملا جاؤ گے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم اگر پھیلایا گیا، اس طرح کے کفر کی چیزیں، اس طرح شرک کی چیزیں، اس طرح صوفیت کی راگ میں راگ ملا کر کے علاقہ گیا تو قوم ملت جاگے گی، نمازی لاکھ ہو جائیں، روزے دار ہو جائیں، داڑیاں رکھ لیں، سب کچھ خلوی آ جائے، لیکن اگر توحید میں خلل ہے، عقیدے اور عمل میں شرک اور بدعت ہے، سب ہوا منصورہ کر کے اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ لہذا میں ایسے لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور اپنی دبی دبائی آواز بڑے ادب و احترام کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی چیزوں پر نظر ثانی کریں، ہم جو بھی کہیں، جو بھی لوگوں تک پہنچائیں وہ توحید سے بھرا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے بھرا پڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فرمان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو ساتھیو، اسی طرح بھلائی کے حکم دینے والے کو، برائی سے روکنے والے کو کیا چاہیے؟ ایک بہترین آئیڈیل بن کر کے سماج کے اندر آئے، بہترین نمونہ جس کو قدوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات پر لوگوں کا کان کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر لوگوں کی آنکھ گڑی ہوئی ہے۔ یہ صاحب جو آئے ہیں شراب سے روکنے کے لیے، یہ تو شراب نہیں پی رہے ہیں، عمل سے جو ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے زبان سے نہ کر سکتے ہوں، خاص طور پر جب ہم موجود ہیں، خاص طور پر سیڈیاں نہیں کوئی دیکھ رہا، کتابیں، لہذا بہترین آئیڈیل بننا چاہیے۔ اور اس میں اگر ہم ایک بہترین مسلمان بن کر کے اٹھے، اس کا فائدہ ہوگا، کس کا تو مجھے حساب اپنا سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا فائدہ۔ لہذا بہترین گائیڈ، بہترین نمونہ، اگزامپل کہ کہیں کسی طریقے سے آپ کسٹمر کے پاس لے کر کے جائیے، کسٹمر بڑا جانکار ہے، بڑا ہونہار ہے، لیکن آپ نے جو واٹر پیش کیا ہے بیچنے کے لیے یا گفٹ دینے کے لیے یا تحفہ دینے کے لیے، اس کے اندر بڑے سے بڑے لوگ کوئی عیب نہ نکال سکیں۔ اور یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے جب ہم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، سچ نیت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو حال کو جانتا ہے، ضرور ہمیں ہدایت دے گا۔ لہذا بہترین حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واعظ و نصیحت کرنے والا وہ ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا وہ واعظ ہے جو اپنے عمل سے، اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو نصیحت کرے، اپنے اچھے اخلاق سے
لوگوں کو نصیحت کریں، کیونکہ اکثر لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، زبان کو نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسی طریقے سے جب ہم بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے جذبہ سے سرشار ہو کر کے طلب کر کے اٹھیں تو کیا چاہیے؟ ہمیں قوم و ملت کے لیے رحمت بن کر کے اس کے گھر پہ پہنچنا چاہیے۔ کیا بن کر؟ رحمت، اور اس کے اوپر ترس کھا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، بھلائیوں سے دور ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ نہیں کیا تو جہنم جائے گا۔ ہمیں اس پہ ترس کھانا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم۔ سب کے ساتھ شفقت کا، محبت کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ رحمت بن کر کے اترنا چاہیے، اور اس کے حالات پر ترس کھانا چاہیے، اور اس کے حالات کو بدلنے کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے۔ کیونکہ برائیوں کے کرنے والوں کے ساتھ رحمت و شفقت اور ان پر عذاب الہی کا خوف اگر نہیں ہوا تو میرے بھائیوں اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے بخاری کا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی مکمل ایمان والا یعنی مکمل مومن ابراہیم بھائی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے، اور آپ جانتے ہیں بھائیوں سے مراد سارے مسلمان اپنے بھائی کے لیے پسند۔ کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں جہنم کے آگ میں جانا؟ تو ہم اپنی بیوی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے کیسے، اپنے بچوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ سنا حدیث رسول بڑی زبردست حدیث ہے، ہر موضوع میں ایسے ہو رہے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور یہ سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جو بھی لوگوں تک پہنچائے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، کیا یہ حق ہے یا باطل، صحیح ہے یا غلط، سچ ہے یا جھوٹ۔ اور اس کی تحقیق کے لیے دو کسوٹی ہے سارے لوگوں کے لیے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ، حالات کے حساب سے، حالات کے حساب سے، جس سماج میں آپ گئے ہیں یا جس کو آپ بھلائی کا حکم دینا چاہتے ہیں یا برائی سے، حالات کے حساب سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں، موسیٰ ہارون جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا۔ فقولا له قولا لینا، اس سے تم نرم انداز میں پیش ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے تو سب سے پہلے نرم۔ اور یہ جیسے ایک مریض ہمارے ساتھ لایا گیا، سامنے لایا گیا، اور ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر جس طرح مریض کے ساتھ مرض کے حساب سے برتاؤ کرتا ہے ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نرمی بہت پیاری چیز ہے۔ آپ سنیے ایک حدیث رسول کو، ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہی نہیں، صحابہ کرام کے قاتل بھی تھے، صحابہ کرام کے قاتل بھی تھے، ہمیشہ مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے صحابہ کرام کے خون کے 24 گھنٹہ پیاسے رہتے تھے۔ 24 گھنٹہ کہاں ملے کوئی مسلمان ذبح کرتے، کیسے اسلام کو برباد ختم کر دو، ان کا یہی مشن تھا، یہی سوچ تھی۔ نام یاد کر لیجئے، کیا؟ ثمامہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثمامہ بن عسال جیسی اولاد عطا فرمائے، آمین آمین۔ بولو بھائی، ابھی اولاد کی خواہش ہے، آمین آپ سب کو بھی۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے قبضے میں آ رہے ہیں، قیدی بن کے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو لے جاؤ مسجد نبوی کے کسی کھمبے میں باندھ دو، صادق مسجد نبوی کے کسی کھمبے میں باندھ دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ثمامہ بن عسال کے ساتھ صحابہ کرام نے بہت ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور خود اللہ کے رسول اکرم نے پوچھا، اے ثمامہ
کیا چاہتے ہو؟ سمامہ نے کہا ان تقتل تقتل زیادہ من وان تنعم تنعم علی شیء، اگر آپ قتل کریں گے تو بھائی میں نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، بدلہ ہو، اور اگر آپ احسان کر دیں تو میں شکر گزار ہوں۔ اللہ کے رسول نے کوئی سختی کا برقع، کون ہے؟ رسول کے دشمن، صحابہ کرام کے قاتل، اسلام کے پودے کو اس کے باغ ہی میں ملیا میٹ کر دینے والا کا ارادہ رکھنے والے سمامہ بن اسال، ہاں؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے بہت ہی اچھے اخلاق اور برتاؤ کا معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول نے سمامہ کو چھوڑ دیا۔ سمامہ گئے کھجور کے باغ میں غسل کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے سمامہ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ برا چہرہ میری نگاہ میں کوئی چہرہ نہیں تھا، اور آج آپ سے زیادہ پیارا چہرہ کوئی چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر سے زیادہ برا شہر ہماری نگاہ میں کوئی شہر نہیں تھا، اور آج آپ کی شہر سے زیادہ پیارا کوئی شہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دین سے زیادہ برا دین، گھٹیا دین ہماری نگاہ میں کوئی دین نہیں تھا، اور آج اس دین سے زیادہ محبوب دین کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے مقدر تھی سمامہ کی، لیکن یہاں کچھ اسباب اور علل وجوہات بھی تھے، صحابہ کرام کے اچھے برتاؤ اور اللہ کے رسول کے اچھے اخلاق، نرمی اور پیار محبت میرے بھائیو ساتھ۔ اسی طریقے سے صبر بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ دعوت و تبلیغ، بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا، یہ وہ کانٹا دار راستہ ہے جس پر بڑے آرام کی امید کر کے نہ نکلیے۔ چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، شیطان بھی بھالے برچھے اور مان میزائل کتنے لگائے ہوئے ہیں، شیطانی صفت بھی لگائے ہیں، اور ہمارے اور آپ آسا اسلامی سینٹر کے پروگراموں میں آنے والوں کے لیے تو بیان کرنے کی کوئی سن نہیں، اٹھا لیجیے صحابہ کرام کی پوری سیرت پاک۔ صحابہ کرام بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے جب بھی نکلے، جہاں بھی گئے، کیا ان کا خیر مقدم کیا گیا؟ ان کے لیے آرام کے ذرائع تلاش کیے گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، آگ پہ لٹایا گیا، چاچیوں چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، اور ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ جب کلمہ توحید کا اقرار کیے اور کلمہ شہادت کے گویا ہوئے اور حقیقت اسلام اور حقیقت لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے جب قبول کیا، اور جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے اٹھے، سارے کفار مکہ پل پڑ گئے۔ ساری چیزوں پر صبر کرنا ضروری ہے، اور وقت نے والا بتلاتا کہ صحابہ کرام نے بھلائیوں کے حکم دینے کے راستے میں، برائیوں سے روکنے کے راستے میں کیا سکتے ہیں۔ ایک نقطہ اور، ایسا نہ ہو کہ کھائی بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، نماز پڑھو نماز کی فضیلت، وضو کرو وضو کی فضیلت، حج کرو حج کی فضیلت۔ بہت سارے لوگ ہیں خالی فضیلت ہی بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو ضعیف، دونوں ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم یہ نہیں کہ بھلائیوں کا تو ہم پرچار کرتے جا رہے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور قوم کے اندر برائی موجود ہے، برائی سے نہیں روک رہے ہیں۔ بھلائیوں کے پھیلانے کی تو بہت کوشش کر رہے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی طاقت نہیں۔ اگر ہم قوم کے اندر بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم قوم و سماج کو یا اپنے کسی متعلق کو بھلائی کے ڈگر پر لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، کلمے کے اندر کیا ہے؟ لا الہ۔ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے، اپنے دل کو صاف کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کلمے کے اندر؟ پہلے دل کی صفائی کی نا، موجود غلاظتوں سے، موجود برائیوں سے، پہلے دل کی صفائی کی، کفار کی نہیں یا سب کی نہیں، اس کے بعد خیر ڈالا۔ تو سب برائیوں کا سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا، یہ دونوں ساتھ ساتھ کام ہوگا میرے بھائیوں ساتھ۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اگر ہم نے اس نیک عمل کو چھوڑ دیا تو بہت سارے برے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو ایک عظیم ترین حکمت اور بلند بالا مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ سارے لوگ، سارے انسان و جنات،
صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ سے عداوت نہ کریں۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی حکم پر عمل کریں، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکیں اور لوگوں کو روکی ہوئی چیزوں سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ چنانچہ میرے بھائیو ساتھیو، یہ بات یاد رکھیے، اپنے مقصد حیات میں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق اللہ نے کیوں کیا، اور یہ بات جان لیجیے جو کہنے کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے نہیں، غور کرنے کے لائق ہے۔ ہر ایک کو رب ذوالجلال کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں ارکان ایمان، ارکان اسلام، عبادات کے بارے میں سوال کرے گا، وہیں پر یہ بھی سوال کرے گا، اے میرا بندہ، تو لوگوں کو بھلائی کا اپنی طاقت کے حساب سے حکم دے سکتا تھا، لوگوں کو برائی سے روک سکتا تھا، اس ذمہ داری کو تو نے کیوں نہیں نبھایا؟ تو سکے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجر کے آیت نمبر 92 کے اندر، اللہ نے تمہارے رب کی قسم ہم سارے لوگوں سے ان کے سارے کرتوت کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ کریں گے۔ اللہ نہیں پوچھے گا آپ کے کمپنی میں اتنے غیر مسلم تھے، اتنے بے نمازی مسلمان تھے، آپ کے پڑوس میں یہ تھے، آپ کے پڑوس میں یہ تھے، آپ کے ساتھی یہ تھے، آپ کے ساتھی یہ تھے، آپ کی بیوی ایسی تھی، آپ کا بچہ ایسا تھا۔ اللہ جانتا نہیں؟ ہاں، اللہ جانتا نہیں آپ نے کیا کیا؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے؟ تو میرے بھائیو ہمیں سوال ہے، جواب دینا اللہ کیا ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ اس بھیانک رزلٹ پر نگاہ رکھیں جو بھیانک حادثہ ہمارے لیے یا ہماری ذریت اولاد کے لیے یا ہماری سماج کے لیے آنے والا ہے، اس کام کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، بھلائی کا حکم دینے اور برائی کے روکنے کا کام جو ہے، اس کے چھوڑنے سے جو خطرات آنے والے ہیں میرے بھائیو، اس پر ہمیں نگاہ ہونی چاہیے۔ کیا خطرہ ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ سب سے پہلی بات تو جان لیجیے کہ اگر ہم نے بھلائی کا حکم دینا اور ساتھ ہی ساتھ برائی سے روکنے کا کام اور فریضہ چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت سے ہم دور کر دی جائیں گے، اللہ کی رحمت سے ہم دور کر دی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبیس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا غور سے بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے لعنت کرتے تھے، لعنت کی گئی۔ اور نافرمانیوں میں سے جہاں بہت ساری نافرمانیاں تھیں، انہی بڑی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اپنے غلط کیے ہوئے کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر داؤد دو نبیوں کی زبان سے، داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام لعنت کیا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، اللہ کی رحمت سے بھگا دیا جانا۔ تو اگر ہم نے بنی اسرائیل نے کیا تو ان پہ لعنت ہوئی، اور اگر ہم نے بنی اسرائیل کے روش کو اختیار کر کے ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب رہیں گے، تو یہ ایک ایسی نعمت، ایسا فریضہ جس کے چھوڑنے والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سن لیجیے میرے بھائی، جیسا کہ حدیث کے اندر آ چکا ہے، اگر ہم بھلائی اپنی طاقت کے مطابق بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے باز آ گئے، ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں، تو ہم دعا کریں گے، ہماری دعا قبول نہیں، جیسا کہ حدیث میں آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، اور انہی عذاب میں سے ایک عذاب میں مختلف طرح کا عذاب بھیج دے گا، انہی عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہوگا جو سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں اس حدیث کو
क्यों दुआ कबूल नहीं होगी? क्योंकि भलाई का हम हुक्म दे सकते थे, बुराई से हम लोगों को रोक सकते थे, और हमने जिम्मेदारी इसलिए दुआ नहीं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, दुआ के कबूल ना होने का जरा सदमा और हकीकत जरा हम अपने ज़हन और दिमाग में हाजिर करें। ये वो हकीकत है मेरे मुसलमान भाइयों, जिससे दिल टुकड़े टुकड़े होकर दहल जाते हैं, खौफ और दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इंसान के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो जाए, अगर इंसान के लिए वो सबसे बड़ा दरवाजा जिस दरवाजे के खुलने से दूसरी नेमतों के दरवाजे खुलते हैं, अगर ऐसा दरवाजा बंद हो जाए, दुआ के कबूल होने का दरवाजा अगर बंद हो जाए, अल्लाह की रहमत से अगर इंसान धुतकार दिया जाए, तो क्या हाल होगा इस इंसान के? क्या उसका यही हाल नहीं होगा कि एक आदमी सहारा बयाबान के अंदर है, चटियल मैदान के अंदर है, अकेला है, बेसरो सामान है, और कोई मुअव्विन मददगार न होने की वजह से ठंडी हवा से अपने आप को नहीं बचा सकता, लू और तपिश से नहीं बचा सकता। जब अल्लाह की रहमत से हम धुतकार दिए गए, हमारी दुआएं अगर नहीं सुनी गई, हमने मदद मांगी, मदद नहीं आई, हमने अल्लाह ताला से इस्तिग़ासा किया, कबूल नहीं हुई, तो मेरे भाइयों कहाँ जाएंगे? किस दर पर हम जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? कौन हमें अपनी रहमत में ढांक लेगा? कौन हमें हमारी मुश्किलात में काम आएगा? लिहाजा मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी की हुई दुआओं को कबूल फरमाए, हमें अपनी रहमत से नवाजता रहे, हमें भगाए नहीं, तो हमें भलाई का हुक्म देना चाहिए और बुराई से लोगों को रोकना चाहिए। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदउ फला युस्तजाब लकुम, क़ब्ल अन तदउ फला युस्तजाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों को भलाई का हुक्म दो, लोगों को बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम दुआ करो तुम्हारी दुआ कबूल ना हो। गोया इस फरीज़े के छोड़ने से दुआएं रद्द कर दी जाएंगी। मेरे भाइयों साथियों, मुख्तलिफ किस्म का अजाब भी अल्लाह देगा इस फरीज़े के छोड़ने को। जैसा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना, इन्नन नास इज़ा रअव मुनकर फलम युग़य्यिरू औशक अन यअम्मुहुमुल्लाहु बिअक़ाब। जब लोग खुल्लम खुल्ला बुराइयां देखने लगें और बुराइयों से लोगों को न रोकें, तो अल्लाह ताला उन सारों को अजाब से दो चार कर देगा, जैसा कि बनी इस्राइल का हादसा हुआ मेरे भाइयों। और अगर इस फरीज़े की अदायगी में हमने लापरवाही की, सुस्ती की, काहली की, एहसास नहीं किया, तो समाज के अंदर हैवानियत आम होगी, दरिंदगी फैलेगी, जुल्म ज़्यादती तरक्की पाएगा, और इसके अलावा दूसरी हलाक कर देने वाली बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जिससे हम भी तबाह होंगे दुनिया में भी, और हमारी औलाद भी तबाह हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस फरीज़े की अदायगी का एहसास ना पैदा हुआ और हमने नहीं किया, तो मेरे भाइयों दीनी शिआर मुज़महिल और कमज़ोर होते जाएंगे, दीनी शिआर कमज़ोर पड़ते जाएंगे, दीनी निशानियां मध्यम होती चली जाएंगी, दीन का रिवाज कम होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों साथियों, आज क़िमारबाज़ी, जुआ सट्टा या थाईलैंडी जिसे कहते हैं, या नमाज का छोड़ना, या बेपर्दगी, या इसके अलावा और खराबियां कितनी तेजी के साथ फैल रहे हैं, और इसमें अच्छे अच्छे भी मुलविस होते जा रहे हैं समाज की खराबी। अब अगर हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए रोक का इंतजाम नहीं करेंगे, उनके बुरे रास्ते से उनके चेहरे को किसी हिकमत अमली और अच्छी तदबीर से फेर करके नेकी की तरफ नहीं लगाएंगे, तो मेरे भाइयों क्या होगा? आज हम तो क़िमारबाज़ी से बचे हैं, सूद ब्याज और सट्टे से बचे हैं, बेपर्दगी से बचे हैं, नमाज रोज़ा के पाबंद हैं, लेकिन हमारा मुसलमान भाई या हमारी आने वाली नस्ल इन गंदगियों से नहीं बच पाएगी। तो मेरे भाइयों ये खतरा है। लगे हाथ मेरे भाइयों, लगता है थक चुके हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए और सुनिए मेरे भाइयों और साथियों। इस्लाम वो दीन फितरत है जो इंसानी सारी, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो नफ्सानी हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो समाजी हो, सारी जरूरियात की तकमील करता है। दीन इस्लाम रहमत से भरा हुआ वो दीन है जो इंसानी सारी जरूरियात को पूरा करता है मेरे भाई, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी तलाशने वालों के लिए मुंतखब फरमाया है। इस्लाम को अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए चुना, सारे लोगों के लिए चुना है,
اسلام یہ مسلمانوں ہی کا دین نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے دین ہے، سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، دین اسلام ہی ہر طرح کی کامیابی کا ضامن دین ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی کامیابی چاہتے ہو، اپنے سارے پلاننگ اور کار میں سفلتا پراپت کرنا چاہتے ہو، تو دین اسلام کو اپناؤ، دین اسلام پر عمل کرو۔ ہر طرح کی کامیابی کا راز دین اسلام کے اندر ہے میرے بھائیوں، اور اسی کے ذریعے سے ہم ترقی پا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم تنزلی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور پر آج میں قوم مسلم کو، مسلمانوں کے گھر کے بچے کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم حاصل کر کے جاگو، اور پوری دنیا کے اندر جہاں تک آپ جا سکتے ہو، غیر مسلموں تک اسلام کی حقانیت کو لے کر کے، اسلام کی رحمدلی کو لے کر کے، اسلام کے عدل و انصاف کو لے کر کے، اسلام کی مساوات کو لے کر کے، اسلام کے اندر جو کامیابی کے راز ہیں، اسلام کا پیغام لے کر کے، اسلام کا سندیش لے کر کے سارے لوگوں تک کلمہ توحید کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غیر مسلموں کو ہو سکتا ہے جہالت وجہ ہو سکتا ہے اسلام صحیح ڈھنگ سے ان تک پہنچانا ہو، لہذا میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکم دیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف، اپنی جماعت کی راستے کی طرف نہیں، اپنے مشن کی طرف جو ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے جو بنا رکھا ہے اس کی طرف نہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وحی پیش کرو ان کے سامنے، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی ڈگر کی جانب، وحی کے ذریعے۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر مسلموں میں یا ہر گمراہ کو ہدایت کی ڈگر دکھانے کا سارا حل قرآن و حدیث رسول میں موجود ہے، کچھ اپنی طرف سے گڑھنے کی ضرورت یا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو، حکمت کے ذریعے سے اور نصیحت کے ذریعے سے، اور اگر بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہو تو اچھا انداز۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم قوم میں شرک پایا جا رہا ہے، کفر پایا جا رہا ہے، عرسیں منائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا، لیکن ہمارے دل میں اس بات کا احساس کیوں نہیں جاگتا کہ برادران وطن یا ہمارے ہندو متر جن تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکا ہے، ان تک ہم کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا کوئی حق پسند انسان، میں صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، میں ساری دنیا کی انسانیت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی حق پسند انسان اپنے جیسے کسی انسان کو نرک اور جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا، جہنم کے راستے پہ چلنا پسند کرے گا؟ حقیقت میں اگر وہ انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، وہ اس چیز کو پسند ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، مسلمان دیندار کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، لہذا انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکالیں اور جنت کے راستے پہ چلائیں۔ اور جان لیجیے، جو شخص نیک نیتی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے سارے عالم و مسائل کو جھیلتے ہوئے اللہ کی مرضی تلاشنے کی خاطر اگر یہ فریضہ انجام دیتا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کا کام کرتا ہے، اور غیر مسلموں میں اسلام کا کام کرنے کے لیے منہج رسول کو، منہج صحابہ کو اختیار کرتا ہے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو منہج صحابہ سے یا منہج رسول سے یا منہج اہل قرون سے مختلف نہیں ہے، کہ میرے بھائیو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے پیاری بات، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کس کی طرف؟
اللہ اور صرف بلانے ہی کا کام نہ کرے, سیٹی تو بہت بار دیے, کیسی تو بار دیے, بس مسلمانوں کو وعمل صالحا, اور کیا کرے, نیک عمل کرے, اس سے اچھی بات, اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, اور یہ کہے کہ میں مسلمان, اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں ساتھ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے, وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اگر تمہارے ذریعے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت مل جائے, کسی ایک کو معظم بھائی ہدایت مل جائے ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, تو اس ایک آدمی کا ہدایت پانا آپ کے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں, جو لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور میرے بھائیوں ساتھیوں, صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا. یہ نہیں کہ توحید کی چاشنی محسوس کی گلے کے اندر, ایمان کی مٹھاس کو گلے کے اندر محسوس کیا اور دوسروں کو اس چاشنی سے محروم رکھا. نہیں میرے بھائی ساتھیوں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. میرے بھائیوں ساتھیوں, صحابہ کرام نے اسلام کو اپنی ہمت کے ذریعے اور حق کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. کیا صحابہ کرام کا جذبہ مار کاٹ تھا؟ نہیں میرے بھائی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بزور قوت پھیلا, وہ اسلام کو پڑھیں, اور جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے واقعات کو پڑھیں. اسلام اپنے عمدہ اعلیٰ ترین بلند و بالا مقاصد اور خوبیوں کے ذریعے پھیلا ہے. میرے بھائی, روپیوں کے ذریعے اسلام نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا, طاقت کے ذریعے اسلام نہ پھیلا. اور اس کی زندہ مثال کیا صحابہ کرام سارے لوگوں تک پہنچ گئے تھے. ہندوستان کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا. ہندوستان کو محمد بن قاسم, سندھ کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا. کیا جتنے ہندوستان کے اندر مسلمان پائے جا رہے ہیں سب تلوار کے جس مسلمان ہونے میرے بھائیوں سب نہیں. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں, ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ہنر پیدا کریں, اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, اپنے اندر شوق پیدا کریں, غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. مزید قوت دینے کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ احسا اسلامی سینٹر ہی کو نہیں, جتنے دینی اور دعوتی مراکز پوری دنیا میں پہنچائے جا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے بانین اور کام کرنے والوں کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے, ہمت و صدق. الحمدللہ یہ اسلام کی حقانیت ہے, یہ اسلام کے سچ ہونے کا ترک ہے, یہ اسلام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ کتنے لوگ ڈیلی مسلمان ہو رہے ہیں, ڈیلی مسلمان. میں اپنے برادران وطن یا اپنے ان ہندو متروں سے, اپنے عیسائی بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا, دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے ہو. آپ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو, آپ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہو. سنو, جاؤ پڑھو, لوگوں سے پوچھو, لوگوں کو جانچو کہ لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. میرے بھائی, اسلام اپنے بلند بالا تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے. میرے بھائیو ساتھ الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, الحمدللہ اللہ اور بڑھا, آپ کے احسا اسلامی سینٹر سے پچھلے پورے سال میں 801 آدمی مرد اور عورت ملا کے مختلف یونیورسٹیوں کے لوگ اسلام لائے. اللہ ان کو اسلام پر قائم و دائم رکھے, ثابت قدم رکھے. ایسے بطحہ دیکھ لیجیے, جبیر دیکھ لیجیے, کتنے ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے بھائیوں؟ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے, کیونکہ آپ اگر نئے مسلمان ہونے والوں کے واقعات پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کفے افسوس ملیں گے. کتنے ایسے مسلمان, نئے مسلم جو اسلام کو قبول کرتے ہیں, وہ رو کر کے شکایت کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ میں 12 سال سے سعودی عرب کے سرزمین میں ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا, اللہ ان کی اولاد کو مسلمان بنا دے, توحید والا بنا دے, اور ان کو دنیا آخرت کی ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے, اور جنت الفردوس میں ان کو ان کے جوڑے کے ساتھ رکھے. میرے بھائی
शिकायत करते हैं। मैं 13 साल से सऊदी अरब के सरजमीन में हूँ, 12 साल से मेरे साथ मुसलमान भी हैं, ये भी हैं, वो भी। आज तक मुझे इस्लाम के बारे में कहीं किसी ने नहीं बताया। कितने आके शिकायत करते हैं मेरे भाई साहब कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था, उसको पढ़ करके या मुसलमानों के हालात को देख करके, उनकी इबादतों के रस्म रिवाज को देख करके, उनके इस्लामी शार को देख करके मैं इस्लाम कबूल करना चाहता, लेकिन कोई नहीं था जो इस्लामी सेंटर पहुंचा सका। मेरे भाइयों साथियों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगरचे बुद्ध जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुद्ध जमाअत की आस्तीनों में हमें हुक्म अज़ाला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों और साथियों, हम उठें और इस्लाम की खिदमत करें। हम जब फजर के उठें और जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो हम सोचें आज हमने इस्लाम की क्या खिदमत की है, अमल करके और इस्लाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये बहाना नहीं बना सकते हैं आप कि हम गैर मुस्लिमों में इस्लाम के काम करने का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हाजिर है मेरे भाई, सब कुछ हाजिर है मेरे भाई। आप जब भी चाहें अहसा इस्लामिक सेंटर में हो या सऊदी अरब के कहीं सरजमीन के कहीं भी हो, आप इस्लामिक सेंटरों में जाकर के जिस जबान के लोगों को इस्लाम की दावत देना चाहते हो उसमें किताबें मौजूद हैं, सीढ़ियाँ मौजूद हैं, पैसे भी नहीं मौजूद भाई खर्च करने। जरा हमें एहसास करें, आप जितने लोग हैं या हम जितने लोग हैं, हमारे पास पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि नहीं जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं कि नहीं? हाँ मेरे भाइयों, कदर रोड पे आप जाइए तो छुट्टी के दिन लोगों के यहाँ काम करने के लिए लोग बैठे रहते हैं कि कोई गाड़ी वाला आए और लेके जाए। अच्छी चीज है, इसके हालात की तलाश होनी चाहिए, लेकिन हम में से हम भी और आप भी नए आज़म के साथ ज्यादा लगाए, हम में से कितने लोग अब तक यह कोशिश कर चुके हैं कि जितने हमारे पहचान के गैर मुस्लिम हैं या ना भी पहचान के हैं उन तक कम से कम इस्लाम के पैगाम को पहुंचाएं। ये क्या इस्लामी सेंटर ही के दाइयों की जिम्मेदारी है? बुरा न लगे मेरे भाइयों और साथियों, इस्लाम की दावत देने की मिसाल ऐसे है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक वजनी लकड़ी है जिसके एक कोने को अतारमान सईदी पकड़ी हुई है, एक कोने को फजलत शेख अब्दुल हादी पकड़े हुए हैं, एक कोने को शेख नासिर मदनी पकड़े हुए हैं, एक कोने को शेख अफरोज मदनी पकड़े हुए हैं और दूसरे लादी हुई, और आप लोग उस लकड़ी के चाट पर सवार हो और क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आओ लोगों, ये हमारे लोग हैं जो बेचारे हमारे बोझ से दबे जा रहे हैं, आओ हम लकड़ी उठाने में इनकी मदद करें। हाँ सर, हमें लकड़ी उठाने में दावत का काम सिर्फ इस्लामी सेंटरों के जिम्मेदारों का काम नहीं मेरे भाई, ये दावत का काम अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकने का काम आपका है, सारे लोगों का है, अपनी ताकत के मुताबिक। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मुसलमानों में भी दीन को फैलाएं, भलाई का हुक्म दें मुसलमानों को, बुराई से रोकें। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बुराई कुफ्र है, सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। कुफ्र और शिर्क को अच्छे अखलाक के जरिया, अच्छे तदाबीर के जरिया आप खत्म करें और लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दें, मुल्कों के हुक्मरानों तक, बड़ी बड़ी ताकतों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि अगर तुम अपने मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, अगर तुम अपने मुल्क को मालदार मुल्क बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने मुल्क के अंदर से सारी खराबियां खत्म करना चाहते हो, तो इस्लाम को कबूल करो, इस्लाम की सियासत को पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो और इस्लामी सरबराहों को पढ़ो मेरे भाई साहब। और इसमें हमारे दिल में दावत अल्लाह के काम में अगर हमारे दिल में शैतान कहीं वसवसा पैदा कर रहा, डर पैदा कर रहा है, तो हमें शैतान से निमटना चाहिए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर हम अल्लाह की मदद करेंगे मेरे भाइयों तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे कदमों को सारे कदम रखेगा। हम सीढ़ियों के जरिए, हम किताबों के जरिए, हम कैसेटों के जरिए, हम इंटरनेट के जरिए, मेरे भाइयों साथ इंटरनेट की खबासत आप सब जानते हैं। और कितने लोग होंगे जिनके पास इंटरनेट है? आज तो बिना इंटरनेट के, लेकिन इंटरनेट में सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ हम डाल रहे हैं। क्या कभी हमने इस्लाम का कोई पैगाम भी डाला? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब हैं आप ही में से जो ये काम कर रहे हैं मेरे भाई।
کیا ہم 10-20 ریال کی کتاب خرید کر کے یا CD خرید کر کے اپنے کسی غیر مسلم دوست کو نہیں دے سکتے ہیں؟ آؤ سینٹر میں فری مل رہا ہے میرے بھائیو، لہذا میرے بھائی ہم ٹارگٹ بنا لیں، ہم یہ آج سوچ کے اٹھیں، ہم جاگ کے اٹھیں کہ ہم قوم کو جگائیں گے، خود جاگیں گے، قوم کو جگائیں گے۔ ہم خود خواب غفلت سے، ہمارے اوپر جو خواب غفلت کا موٹی چادر پڑی ہوئی ہے اس کو ہم جلا دیں گے اور جاگ کر کے قوم و ملت کو ہر حیثیت سے جگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، منہج کے مطابق جو آپ نے پیش کیا ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے میں، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمارے اندر، ہمارے ان بھائیوں کے اندر ہمت دے، استقامت دے اور صبر دے کہ وہ دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ العالمین تو ہمیں بھلائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بھلائی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے نیک نیتی کے ساتھ روکنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔